وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا ان کے سالے سے کہ حضرت کو ہمارے شہر میں پہنچا دو. دوسری شہر میں میرا بیان تھا، انہوں نے کہا کہ یار آپ ان کو لے آئیں. تو میں فرنٹ سیٹ بیٹھا، ساتھ وہ گاڑی چلا رہے تھے. اسی وقت پاکستان سے ٹیلی فون تو میں نے گھر والوں سے بات کی، ہنستے ہوئے بات کی اور کچھ تھوڑا سے تاکہ سفر میں 5-10 منٹ بات کی. اس آدمی واپس آیا تو اس نے مجھے پہنچا کے واپس چلا، تو اپنی بہن کو فون کیا. وہ سالہ تھا، وہ مولوی صاحب کا. اس نے اپنی بہن کو فون کیا اس ساتھ میں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی حضرت صاحب بزرگ آدمی ہیں اور ابھی بیان بھی کیا، یہ وہ ہے. اور گھر والوں سے اس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ جیسے کوئی جوان بندہ ہوتا ہے اور وہ گپ شپ لگاتا ہے. کہا کہ مجھے بہت سبق ملا. میں آج سے میں نے توبہ کی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں سخت بات کرتا ہوں، اب میں کبھی نہیں کروں گا. اپنی بہن سے کہا. یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سبق سیکھا. ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ 1999 میں 1999 میں عمرے پر ہم حاضر ہوئے، عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد حضرت کا عمرہ تقریباً 2.5 گھنٹے کا ہوتا تھا، خالی اس میں بھی 2.5 گھنٹے کا. ہاں جی، ہماری طرح نہیں کہ بس نمٹا دیں. یعنی آدھا گھنٹے کی دعا تو صفا مروہ پر ہوا کرتی. جی جی، وہ عمرے کی ان کی شان ہی کچھ اور تھی. بڑے اطمینان سے عمرہ کرنے کے بعد، حالانکہ وہ اتنا رش نہیں تھا، قیام گاہ پر آ گئے تو ہم علماء کو طلب کی. 4-5 ہم علماء تھے، تقریباً 20 کو بندے تھے. تو ان سے مسئلہ پوچھا کہ مسئلہ بتاؤ. میں نے عمرہ کر لیا تو مکہ کا حق ادا ہو گیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، عمرہ ہو جائے تو مکہ شریف کا حق ادا ہو جاتا ہے. کیونکہ حق یہ ہے کہ آتے ہی طواف کرو اور صحیح، بس ہو گیا حق ادا. تو میں کہا کہ مدینہ کا حقیق وسلم کے کو میں سلام کر لوں. تو دراصل مظہر کی والدہ کو، ورنہ مظہر کی والدہ کو فالج ہو گیا. اب اگر میری 40 سالہ رفاقت ہے، وہ ہسپتال میں میرا انتظار کر رہی ہوگی. یعنی حضرت اترے، عمرہ کیا اور فوراً ہی گاڑی لی اور مدینہ سے چلے گئے. وہاں 2 رکعت پڑھی مسجد میں، سلام پیش کیا اور اگلی فلائٹ سے کراچی واپس آ گئے. اور جب گئے، یعنی وہ تو فالج تھا اس وقت، نیا نیا فالج ہوتا ہے تو بالکل انسان. تو گئے تو حضرت نے بعد میں بتایا کہ جو ہی میں ہسپتال میں گیا، مجھے دیکھ کر مسکرا پڑی اور اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کر لی انہوں نے، ورنہ کچھ پریشان تھی. پھر وہ 15 دن بیمار رہی، انتقال فرما گئے حضرت آتے جاتے. یہ عملی سبق ہے. اس انسان جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت والا فرماتے تھے جوان تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اپنے جذبات کی وجہ سے، بڈھے کو محبت کرنی چاہیے اللہ کی وجہ سے. جذبات تو ختم ہو گیا، اب اللہ رہ گیا. اللہ کے لیے کرے، ان کی خیال کرے، اس کی دل جوئی کرے، ہنسے کھیلے، اس کو تحفہ دے، اس کو ہدیہ دے. ہمارے بہت سے ایسے تھے پنجاب میں کام کرتے ہیں، پٹھان علاقوں کے تھے، کبھی بھی 6 مہینے بعد جا رہے ہیں، خالی آج جا رہے ہیں. پتہ چلا میں نے سخت ڈانٹا. اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایسی گھر میں محبت کی فضا بنی حضرت، ہم سوچ نہیں سکتے. ہم جاتے ہیں، کپڑا لے جاتے ہیں، کبھی کچھ لے جاتے ہیں، کبھی کچھ لے جاتے ہیں، یعنی خالی آتے ہی جاتے ہیں. آپ نے منع کیا ہے. میں نے کہا ایسے نہیں جانا، تم 2 مہینے بعد واپس جا رہا ہے، کچھ تو لے کے جانا. کہتے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ گھر میں ایک محبت کی فضا پیدا ہوگی. پہلے بس حاکمیت والا معاملہ. قوامون علی الرجال کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈے مارو، قوامون علی الرجال کا مطلب کما کے کھلاؤ، یہ مراد ہے. ڈنڈے مارنے کے لیے قوامون نہیں کہا، ڈنڈے مارو اور جوتے مارتے رہو. کیونکہ قوامون اس لیے
کہ وہ آپ کے زیر سایہ خوشی خوشی وقت گزارے، ہر ضرورت پوری کرو پھر سے. یہ ہم قوامون کا دوسرا معنی بھی قوی ہے نا؟ یہ آیت پڑھ پڑھ کے حوالے دے. کئی خواتین نے کہا کہ یہ آیت پڑھ پڑھ کے حوالے دیتا اور مارتا ہے. قوامون مارتا ہوتا نالائق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شریف مرد ہوتا ہے اس پر عورت غالب ہوتی ہے، اور جو کمینہ مرد ہے وہ عورت پر غالب ہوتا ہے. فرمایا میں شریف بنوں گا اگرچہ مغلوب رہوں. ازواج مطہرات یعنی دو ازواج مطہرات کا جھگڑا ہو گیا آپس میں، سوکے نہیں تھی نا، اور اتنا جھگڑا ہوا کہ وہ کوئی حلوہ لے کر ایک دوسرے کے منہ پہ مل دیا. وہ سلم بیٹھے مسکرا رہے ہیں، کچھ نہیں کہا، جاتے ختم ہو گیا. یہ لیکن آپ نے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے اور اس طرح کا ہو رہا تھا تو حضرت حفصہ تھی، حضرت ام عائشہ تھی، اور وسلم سے اونچی آواز میں ذرا بات کر رہی تھی، ایسے ایسے نہ آپ ایسے کرو، ایسے جیسے جی. تو حضرت عمر نے اجازت لی میں اندر آ جاؤں، تو دونوں بھاگ گئی پردے کے پیچھے. خاموشی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے، تو فوراً کہا کہ اللہ کے بندیو، رسول اللہ سے نہیں تم ڈرتی، مجھ سے ڈر گئی، اتنی زور زور سے بول رہی تھی. تو پیچھے اما عائشہ نے جرأت سے کہا اللہ کا متر رحمت العالمین ہے، ہم سے کیا سے خوف کرے، آپ تو سخت آدمی ہیں.